امت تو میں نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے. ہم غور کریں کہ پچھلی امتوں میں، پچھلے انبیاء کے زمانے میں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں کی فکر کی سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچنے کے لیے، اور ان کو دعوت دی. ان کو نماز کی دعوت نہیں دی، ان کو کسی عمل کے دین کی دعوت نہیں دی، بلکہ اپنے ساتھیوں کی فکر کی اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچنے کی دعوت دی. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا اور سورہ نمل اتار دی پوری. ایک چھوٹا سا عمل دعوت کا کیا، بس اپنے ساتھیوں کو فکر کی، اپنے ساتھیوں کو بچانے کی فکر کی. اللہ نے اس چونٹی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اور سورہ نمل کے نام سے سورہ اتار دی. چونٹی کی سورہ، سورہ چونٹی، سورہ نمل. اور قیامت تک جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو اجر ملے گا. قیامت تک کے لیے بتا دیا پوری انسانیت کو کہ دیکھو تھوڑی سی فکر کرنے پر اللہ نے کتنا بڑا مقام دے دیا. ایک نہیں، ایسی قرآن میں کئی مثالیں ملیں گی. ابابیل کے دیکھ لو. ابابیل نے کیا کیا؟ صرف اس کو حکم ہوا اور ایک پتھر اٹھایا اور اس کو ڈالا بس اوپر سے. ابراہ کے لشکر پر جو ان کے سپاہی جو تھے ان کے سر میں وہ گرتا تھا اور ان کو چیرتا ہوا، ان کے ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں دھس جاتا تھا. بعد میں تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ وہ یورینیم پتھر تھا، یورینیم تھا وہ، جو بہت ہی ہائی لیول کے لیے اور بہت بڑے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. یورینیم بہت مہنگی چیز ہے. ایک چھوٹا سا پتھر. اللہ نے اس چڑیا کا ذکر قرآن میں کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کتنی سارے مثالیں قرآن کے اندر دی گئی ہیں. یعنی معمولی عمل پر اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، دعوت کی محنت پر. اب ہم غور کریں کہ ہم کو جو محنت ملی ہے وہ کتنی اہم محنت ہے، کتنی اہم محنت ہے، اور کس کے ذریعے شروع کی گئی ہے؟ داعی اول اللہ کی ذات ہے. سب سے پہلے داعی اللہ پاک خود ہے. اللہ دعوت دے رہے ہیں، یدعو الی دار السلام. اور اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ، مرتبہ، مقام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کا سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ لیول، سب سے بڑی پوسٹ، ان سے بڑی پوسٹ کسی کے پاس نہیں ہے. اتنے اعلیٰ سطح پر رکھ کر اللہ پاک نے کون سی محنت دی؟ یہ جو میں یہاں پر کر رہے ہیں دعوت کی محنت، یہی اللہ پاک نے ان کا امام بنا، اسی محنت کا امام بنایا. اور اس محنت کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو وہ الگ الگ علاقوں میں بھیجا، گلیوں میں، محلوں پہ، پہاڑوں پہ، بارش میں. اور اتنی قربانی لی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ اس دین کی خاطر سب سے زیادہ قربانی مجھ کو دینی پڑی. سارے انبیاء قربانی ایک طرف، میری قربانی ایک طرف، میری قربانی بڑھ جائے گی. وہ عظیم الشان کام اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اس امت کے نبی نہیں ہے، اس دنیا کے نبی نہیں ہے، بلکہ جتنی دنیا اللہ نے بنائی ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو جتنے جہان اللہ نے بنائے ہیں، الگ الگ روایتیں اس کی، جتنے دنیا اللہ نے بنائی ہیں اور جتنی دنیا اللہ نے بنائی ہے، جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، سب کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہمارے نبی کون ہوئے؟ عالمی نبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ذمہ داری ڈالی گئی. تو ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. جو ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہے.
وہی ذمہ داری. ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہیں ہم سارے عالم میں جا کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر کریں، جیسے صحابہ نے کی. قربانی ہم دیں گے، تھوڑی سی قربانی لگے گی، تھوڑا سا جان مال وقت صلاحیت لگیں گی، لیکن قیامت تک کی آنے والی خیر میں اللہ حصہ لگا دیں گے. محنت ہم کریں گے اور ہدایت اور اس کے اثرات اللہ ہماری نسلوں پر ڈالیں گے. قربانی صحابہ نے دی، اللہ نے صحابہ کی نسلوں کو نواز دیا. ہم لوگ ایک ملک میں تھے تو ایک مکان پر ٹھہرنا ہوا. ان کے جو اہلیہ تھی صاحب مکان کی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھی اور وہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے. اور ایسا عریانیت کا ماحول کہ جہاں پر عورتوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے، اور ایسا ماحول کہ نوجوانوں کا دین پر چلنا بہت مشکل ہے. اتنا مشکل ہے کہ جو مسجد کے ائمہ حضرات ہیں ان میں اکثریت ان کا بھی دین پر چلنا مشکل ہے، وہ بھی تقریباً شریعت کے پابند نہیں ہے. ایسا ماحول عریانیت کا اور ایسا بگاڑ ہے. ایسے ماحول کے اندر جہاں پر پردہ کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، ایسے ماحول میں صحابہ کی نسلیں، ان کی عورتیں اس شرعی پردے کی پابند ہیں اور ان کے مرد دین کی محنت میں اعلیٰ سطح پر لگے ہوئے. قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے دی، اور اثرات ان کی نسلوں پر آج 1450 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے جائے ہوئے، لیکن آج تو ان کی نسلوں پر اللہ نے جمائے رکھا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قربانی دی اور اعلیٰ سطح کی قربانی دی. صرف انہوں نے نہیں دیا بلکہ ان کے گھر کی مستورات نے بھی قربانی دی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امت کو سنبھالا. اور کیسے سنبھالا؟ ہمارے سامنے سارے واقعات موجود ہیں، ہم کہتے سنتے رہتے ہیں. اور جب سے لے کر آج تک ان کی نسل امت کو سنبھال رہی ہے. ہر 100 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہم کہ جب بھی امت کے اندر، اس دنیا کے اندر عالمی اعتبار سے بگاڑ آیا اور عالمی اعتبار سے اللہ کا عالمی اعتبار سے ایک حال آیا، بڑا حال، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسلوں کو ہی ذریعہ بنایا اس حال کے دور کرنے کا. جیسے اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنے سارے حالات کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، ایسے ہی ان کی قربانی کی برکت سے ان کی نسلوں میں بھی اللہ نے وہ اثر ڈال دیا. اس صدی میں بھی دیکھ لیں، اس صدی میں بھی دیکھ لیں، 2 بڑے بڑے حال آئے امت پر. اگر یہ حال کو سنبھالا نہیں جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. اللہ والوں کی نظریں بہت کچھ دیکھتی ہے، آگے کی چیزیں ان سے سننے میں آیا. اگر اس مرتبہ امت کو نہیں سنبھالا جاتا تو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جاتا تھا. اس صدی میں بھی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل کو ہی ذریعہ بنایا. تو ہم عالمی نبی کے عالمی ذمہ دار ہیں، ہم پورے عالم کی ذمہ داری ہماری ہے، صرف اپنی مسجد کی، اپنے علاقے کی نہیں. اللہ معاف کرے، محنت کرتے کرتے صحیح محنت نہ کرنے کی وجہ سے اور صحیح رخ سے محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے ذہنوں کو بھی تنگ کر لیا ہے. میری مسجد، میرا علاقہ، میرا شہر. جب علاقے کو چھوڑیں گے اور امت میں جا کر دیکھیں گے کہ امت کا حال کیا ہے اور کیسے بے دینی کے ساتھ امت نئی گزار رہی ہے، غیر ایمان والے تو غیر ایمان والے، ہمارے ایمان والوں کا بھی کتنا بدتر حال ہے، کتنا برا حال ہے، تو ہمارے سمجھ میں آئیں گے. پھر عالمی فکریں پیدا ہوں گی، عالمی فکریں پیدا ہوں گی. اللہ کا فضل رہا الحمدللہ، اللہ پاک نے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ذمہ داروں کو، انہوں نے فکر کی، ہماری جماعت کی، اور ایک مکمل جماعت ساؤتھ افریقہ کے لیے گئی الحمدللہ مستورات کی. اور اللہ نے اس مرتبہ ایسا سفر کرایا کہ ہم نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی. دنیا کا جو آخری حصہ ہے ساؤتھ کا، نیچے کا حصہ، دنیا کے میپ میں، دنیا کے نقشے کے اندر جو ساؤتھ ہے، جو نیچے کا حصہ ہے، ساؤتھ کا حصہ، نیچے کا حصہ، وہاں پر ساؤتھ افریقہ ہے.
اکثر لوگ مغالطے میں رہتے ہیں، اگر ملاوی کا رخ مل جاوے، یوگانڈا کا رخ مل جاوے، افریقہ میں کسی ملک کا رخ ملے تو اس کو ساؤتھ افریقہ ہی بولتے ہیں. ساؤتھ افریقہ تمہاری جماعت جا رہی ہے، ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں. افریقہ ایک بر اعظم ہے، اس میں بہت سارے ممالک ہیں، اس میں سے سب سے نیچے کا جو ملک ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے. وہ بھی افریقہ لیکن اس کو ساؤتھ بولتے ہیں، ساؤتھ افریقہ. جو دنیا کا آخری حصہ ہے وہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے، نیچے کے حصے میں وہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے پھر سمندر لگ جاتا ہے، اور وہ سمندر اتنی دور تک جاتا ہے کہ جو ایک بر اعظم ہے انٹارکٹیکا، جو جہاں پر پوری برف ہے، جہاں پر انسان نہیں بستے، تو وہاں پر ختم ہوتا ہے. اور اس طرف جائیں گے تو امریکہ لگتا ہے، اور وہ ایسا سمندر ہے کہ اس کے اوپر سے پلین بھی نہیں جا سکتا، اور اگر اس روٹ سے کوئی جہاز جاوے، بڑا جہاز، تو وہ بھی آگے تک نہیں پہنچ سکتا. رڈار کام نہیں کرتا وہاں پر، جو سمت بتاتا ہے رڈار. اگر پلین کو چلنا بھی ہو، دوسرے ملک میں جانا بھی ہو، تو سمندر کے ساحلی علاقے سے، کنارے کے کچھ علاقے سے اس کو جانا پڑتا ہے، جہاں تک رڈار کام کرتا ہے. یعنی وہاں جانے کے بعد ہم کو احساس ہوا کہ واقعی میں اللہ کتنے زبردست قدرت کے مالک ہیں. یعنی سمندر میں سفر ہمارا ہوا، اس سمندر کے اندر جانے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی میں یعنی کتنا اللہ رب العزت نے پانی کی طاقت کتنی زبردست رکھی ہے، اور کتنے یعنی 3 حصے جو پانی دنیا کے اندر وہ کیسے ہیں. نہیں پانی نیچے نہیں، ہم ایسے بیٹھے ہوئے نہیں، ہم الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور جتنا پانی ہے نا وہ بھی سب چپکا ہوا ہے دنیا کے اندر. دنیا ہے اس کے پاس سب چپکا ہوا ہے، اور دنیا اللہ کی امر سے اللہ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. اگر اللہ اشارہ کر دے، اللہ چھوڑ دے زمین کو، اللہ حکم دے دے اس کو کہ 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دے، سب پتہ نہیں کہاں جا کر گریں گے. ایک ٹیبل ماؤنٹین کر کے پہاڑ ہے، کئی ہزار فٹ اوپر ہے، تو وہاں سے ہم نے دیکھا اس سمندر کو. تو دنیا جو گول، ہم کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، تو وہاں پر سمجھ میں آیا کہ واقعی دنیا گول ہے. وہ سمندر کی سطح ہم کو ایسے نظر آئی، ہلکی سے راؤنڈ شیپ. نیچے تو سیدھی نظر آتی تھی، جب اوپر سے دیکھا اس کو تو ہلکا سا راؤنڈ شیپ نظر آتا تھا. وہاں پر اللہ کی قدرت کا جائزہ کیا ہم نے کہ واقعی میں اللہ پاک اتنے بڑے سمندر کو اور ایسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو اپنے امر سے اللہ نے روکے ہوئے اس کو. وہاں کے لوگ کہنے لگے اگر 5% بھی سمندر کا پانی اگر تھوڑا اچھل جائے تو پوری دنیا میں پانی پانی ہو جائے. مرج البحرین یلتقیان، یہ آیت ہے نا قرآن کی سورہ رحمان کی، جہاں سے جب وہ دونوں پانی آپس میں ملیں گے تو وہاں سے اللہ پاک جو ہے وہ اشارہ ہے قیامت کے آنے کا، وہیں پر ہے وہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو. آپس میں ملتا نہیں پانی، آپس میں ملتا اللہ کی قدرت سے. اور ایسا گہرا سمندر ہے، ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس کی ڈیپ آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا ہے. کتنے لوگ گئے اس کی ڈیپ معلوم کرنے، دوبارہ واپس ہی نہیں آئے. وہ اللہ نے اپنے امر کن سے اور اپنے حکم سے اللہ پاک نے اس کو روکے رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا فضل رہا، اس مرتبہ سفر میں اللہ نے وہ دنیا کے آخری کارنر پہ جانے کی توفیق عطا فرمائی. وہاں جانے کے بعد عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی ہم کو یاد آئی. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ وہ بھی ساحلی علاقے پر گئے تھے دنیا کے آخری حصے میں، اور اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا گھٹنوں تک، اور وہاں دعا کی اے اللہ تیری زمین کی حدیں ختم ہو گئی، ہم نے دین پہنچا دیا، زمین کی حدیں ہی ختم ہو گئی محنت کرتے کرتے. اب اس کے بعد پورا کے پورا سمندر ہی سمندر ہے. اگر آگے بھی کوئی بستی ہو، آگے بھی انسان بستے ہو، تو ہم وہاں جا کر بھی تیرے دین کے پیغام کو پہنچائیں گے اور اس کلمے کو بلند کریں گے وہاں جا کر. یہ دعا کی، اور اسی علاقے میں ان کا انتقال ہوا. تو کچھ سالوں کے بعد میں اس سمندر سے کئی 100 کلومیٹر دور، جسے اس طرف میں نے بتایا نا بر اعظم، برفیلا بر اعظم ہے، اور اس طرف امریکہ ہے، تو وہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک بہت بڑا جزیرہ اس وقت میں غیر آباد تھا، وہ دھیرے دھیرے آباد ہوا اور وہ امریکہ بنا. کیا بنا؟
امریکہ بنا وہ، اور عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی دعا اس جزیرے کے، اس امریکہ بر اعظم کے حق میں قبول ہوئی، اور اللہ نے ان کی دعا کے اثرات وہاں پر پہنچائے، اور اللہ نے وہاں بھی دین کو زندہ کیا، وہاں بھی دین کو زندہ کیا اللہ نے۔ ہم لوگ جوہانسبرگ میں تھے تو ایک جوڑ میں گئے، بھائی ہارون صاحب نظام الدین کے ذمہ دار، بھائی مقیم صاحب اڑیسہ کے ذمہ دار، اور بھی بہت سارے مفتیان کرام سفر کی جماعت میں آئے ہوئے تھے۔ تو ایک جوڑ تھا وہاں پر پرانوں کا، ایک مدرسے میں، مسجد میں، ہم لوگ وہاں پر گئے، ہماری پوری جماعت، ہارون بھائی کے ساتھ ہی میں ہمارا سفر ہوا، ہمارے ساتھ 3 دن رکے، الحمدللہ قیام کیا، بہت ساری مجلسیں ہماری لی، رہبری کی، حوصلہ افزائی کی ہماری۔ تو وہاں پر جب بات وغیرہ پوری مکمل ختم ہو گئی تو تشکیل کے وقت میں 20 سے 25 علماء اکرام جو امریکہ کے الگ الگ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے وہاں پر پڑھ رہے تھے، اور آخری سال ان کا چل رہا تھا، ساروں کے ساروں نے 1 سال لگانے کی نیت کی، ساروں کے ساروں نے 1 سال لگانے کی نیت کی۔ اتنا ہی نہیں، اور یہ کہا بھی ان کے ذمہ دار نے کہ ابھی جو ڈربن کے قریب اجتماع ہونے والا ہے کیمپس ڈاؤن میں، جو 18، 19، 20 اکتوبر کو ہونے والا ہے، جو ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں سب سے بڑا اور سب سے زبردست اجتماع ہونے والا ہے، پوری دنیا رجوع ہے، پوری دنیا رجوع ہے، اور اس کے اثرات ابھی سے دکھنا شروع ہو گئے، ابھی سے ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ڈربن اجتماع میں ہمارے ذمہ دار کا فون آیا امریکہ سے، انہوں نے لکھایا باقاعدہ کہ more than 1000 person will come on that اجتماع۔ کتنے؟ 1000 سے زیادہ لوگ اس اجتماع میں آنے والے ہیں ہمارے امریکہ سے، اور سب نے ویزا ڈاکومنٹیشن سب کمپلیٹ کر لیا ہے، ان کو تو ویزا کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 1000 سے زیادہ صرف امریکہ سے آنے والے ہیں۔ ابھی ہم دھلیا میں رمضان میں گئے تھے، ہمارے زمیر بھائی ہیں نظام الدین کے، ان کے بچے پڑھتے بھی اپنے مالیگاؤں مدرسے میں، تو جانا ہوا دھلیا، تو وہ حافظ منظور صاحب کے ساتھ وقت لگا رہے تھے، تینوں باپ بیٹے، تو وہاں سے مفتی فرقان صاحب نے امریکہ کی ایک جماعت ان کو دی، وہ کچھ تقاضے پہ حافظ صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے سفر میں، تو وہیں پر پونے میں ان کو جماعت دی۔ کون سی؟ 8 علماء جو امریکہ سے تھے اور سال لگا رہے تھے یہاں پر۔ عقبہ بن نافع کی دعا کا اثر بتا رہا ہوں میں، ایک دائی کی دعا کا اثر بتا رہا ہوں۔ 8 علماء، پھر وہ جماعت دھلیا آئی، پھر میں دھلیا گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ایسا جذبہ جوش تھا ان کے اندر ملاقاتوں میں، ان کے بیانات میں، کہ بات کرتے کرتے مجمع بھی روتا تھا، وہ بھی روتے تھے۔ ایک تو عجیب شخص اس میں تھے کہ جو پہلے وہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ نے اس محنت کی برکت سے ان کو ہدایت دی، انہوں نے 4 ماہ لگایا، 4 ماہ لگانے کے بعد 3 سال میں عالمیت مکمل کی۔ کتنے سال میں؟ 3 سال میں عالمیت مکمل کی، اور 4تھے سال میں اللہ کے راستے میں سال لگانے کے لیے نکلے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی صرف بس ابھی امریکہ کی، پوری دنیا میں خصوصاً امریکہ میں زبردست کام ہو رہا ہے۔ عقبہ بن نافع کا حصہ نہیں ہوگا اس کے اندر، ان کی دعا کے اثرات ہیں، اللہ نے پورے امریکہ کو ہدایت دیا، اور رجوع ہے پورا امریکہ، رجوع ہے۔ ابھی حضرت کے 2025 میں 2 اجتماعات ہونے والے، کینیڈا میں اور شکاگو کے اندر، جو مین پوائنٹ ہیں۔ تو عقبہ بن، ہم نے بھی الحمدللہ دعا کی وہاں جا کر، ہمارے پاس تو گھوڑے تو تھے نہیں، ہم نے تھوڑا اتر کر ہماری جماعت نے دعا کی اسی ملک کے لیے کہ اللہ پاک آئندہ سفر ہمارا وہاں کرا دے اجتماع کی محنت کے لیے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں۔ تو قربانی کوئی اور دے گا، اثرات جو ہے وہ کہاں تک پڑیں گے ہم بتا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں کھول دی ہمارے سامنے، وہ تو میدان محشر میں اللہ داعیوں کی محنت کو کھولیں گے کہ دیکھو تم نے یہاں محنت کی، ہم نے کہاں کہاں ہدایت دی، کتنوں کو ہدایت دی۔ ایک اور واقعہ یاد آیا ترکی کا، جو میں ترکی میں تھا جماعت میں، تو ہماری جماعت استنبول سے گئی تھی وہاں عرفہ، جس کو بلد الانبیاء کہتے ہیں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ پورا باغ بنا ہوا ہے، جہاں پر 40 دن وہ رہے۔ جہاں پر جائے پیدائش ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جہاں پر ایوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، الیاس علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، شعیب علیہ السلام نے وہاں محنت کی، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں محنت کی، مدین والا علاقہ وہیں قریب میں ہے۔ 6 انبیاء نے محنت کی ہے،
اور 2 انبیاء وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، ایوب علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ ان کی اہلیہ بھی وہی آرام فرما رہی قریب میں، وہیں پر وہ علاقہ بھی تھا جہاں پر ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکالا گیا تھا، ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کنویں میں تھے وہ، اور وہیں پر قریب میں اللہ نے جس پانی سے ان کو شفا دی، وہیں پر پورا کے پوری یادگار ہے اس کی پوری اسلام کی۔ یعنی وہاں جانے کے بعد واقعی میں ایمان تازہ ہو جاتا ان کو دیکھنے کے بعد۔ ایک تو لوگ آتے ٹورسٹ کے نام پر گھومنے پھرنے کے لیے، ایک ہسٹوریکل پوائنٹ ہے وہ دیکھنے کے لیے، اور ہم جو گئے تھے وہ دعوت کی محنت کو لے کر گئے تھے، جس کا بیان کر رہے تھے، جس کی بات کر رہے تھے، وہی چیز اللہ نے وہاں دکھائی، تو وہ کیفیت الگ تھی، وہ جذبات الگ تھے، وہ دعا کی کیفیت، وہ رونا الگ تھا۔ وہ تو وہ علاقے میں ہم لوگ گئے تو وہاں کے ایک ذمہ دار ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ ہم کو دیکھا ہماری جماعت کو تو فوراً آنے کے بعد فوراً ہمارے پیشانی کو بوسہ دیا، ہماری داڑھی کو بوسہ دیا، ہمارے دونوں کھاندے کو بوسہ دیا، اتنا خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے، اور اس طرح سے ہاتھ کو چومتے تھے، سر پر رکھ کے ایسے کرتے تھے، پھر دوبارہ چومتے تھے، 3 مرتبہ کیا، اور کہا کہ نظام الدین کی جماعت ہمارے سر کا تاج، ہمارے اکابرین ہمارے سر کا تاج، اس قسم کے جملے وہ بول رہے تھے، ان کو رونا آ رہا تھا، اور کہا کہ اللہ جزائے خیر دے آپ کے تمہارے اکابرین کو، جنہوں نے ہم کو ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ بہت سارے ایسے حضرات جو بیچارے دنیا کے ماحول میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے ہماری جماعتوں کے جانے کی برکت سے قربانیاں، کیونکہ جماعتیں بیرون میں آسان نہیں ہوتی، بہت قربانی دینی پڑتی ہے، بہت سارے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، سفر کے اور وہاں پہ رہنے کے، کھانے پینے کے، زبان کے، بہت سارے مجاہدے ہوتے ہیں، وہ قربانی کا اللہ پر اثرات پیدا کرتے ہیں۔ نظام الدین ہمارے سر کا تاج بار بار کہہ رہے تھے۔ پھر کہا کہ الحمدللہ آپ کی جماعتیں آ رہی ہیں ہمارے ملک میں تو اللہ کا فضل ہے، ایک ماحول بن رہا ہے، ورنہ پورے ملک میں 90,000 سے زیادہ مساجد ہیں اور تقریباً 5 سے 6 ہزار لوگوں کا صرف وقت لگا ہوا ہے، تو سوچو سطح کیا ہوں گی کام کی۔ پھر ایک جملہ انہوں نے کہا جو مجھ کو عرض کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کہتے ہیں، ہندوستان والوں آپ جو سارے عالم میں محنت کر رہے ہو نا، وہ تمہارا کمال نہیں ہے، وہ ہمارے نانا جان کی قربانی کا کمال ہے، اور ہمارے نانا جان کی دعا کا کمال ہے، وہ ہمارے نانا جان کی دعا کا اثر ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ داعی اعظم نے قربانی دی طائف میں اور بددعا نہیں کی، اگر بددعا کر دیتے تو آج ہم یہاں پر ایمان والے نہیں ہوتے۔ بڑے درد سے کہا کہ تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ ہمارے نانا جان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اثر ہے اور ان کی دعا کا اثر ہے۔ طائف کی قربانی، جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے درخواست کرنا، اور اللہ کے نبی کا ان کو جو ہے وہ دعا دینا، بددعا نہیں دینا، اور یہ کہنا کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت دیں گے، اور اسی تیسرے سردار کی نسل سے تقریباً 13-14 لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے، جس میں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان ہے، اور اللہ نے یہاں پر دین کو زندہ کیا۔ نبی نے قربانی دی طائف میں، اللہ نے اثرات کتنے سالوں کے بعد پیدا کی، کتنے سالوں کے بعد قربانی، دائی کی قربانی ضائع نہیں جانے دیتے اللہ پاک، دائی قربانی دے اور اللہ ضائع کرتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ پاک نے اس کام کے نفع کو، اس کام کے اثرات کو، فائدے کو چھپا کے رکھا ہے، اگر اللہ بتا دے نا ہمارے کلیجے برداشت نہیں کر سکتے، پھٹ جائیں گے۔ بڑے بڑے انعامات رکھے ذمہ داری کے پورا کرنے پر، اور پکڑ بھی ویسی رکھی اللہ پاک نے۔ تو قربانی دی طائف میں، اللہ نے ہدایت دی، تو بڑے درد سے کہنے لگے کہ ہمارے نانا جان کی قربانی کا اثر ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ واقعی ہمارا کیا کمال ہے، ہم کہاں ہیں؟ تو قربانی دی جاتی ہے الگ الگ مختلف دنیا کے ملکوں میں، اللہ اس کے اثرات کو پیدا کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے گئے
اور ابھی اتنا رجوع ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم لوگ تقریباً 12 مئی کے آس پاس میں ہم لوگ نظام الدین میں پہنچے. تو اپریل کے مہینے میں جو پریویس منتھ تھا اس کے اندر تقریباً 650 مستورات کی جماعتیں 2 ماہ کی اور چلے کی آئی اور گئی نظام الدین سے. کتنی؟ جس کا ریکارڈ موجود ہے وہاں پر 650 جماعتیں ہندوستان کی چلے کی اور باہر ملک جانے والی 2 ماہ کی جماعتیں جو آئی اور گئی 650 سے زیادہ جماعتیں تھیں. ہماری جماعت کا تقریباً 350 یا 367 نمبر کچھ تھا ہماری جماعت کا مئی کے اندر 12-13 تاریخ کو. اتنا رجوع ہے. اور ہمارے بڑے بڑے درد سے کہہ رہے ہیں, بڑے درد سے کہہ رہے ہیں. ہمارے ایک ذمہ دار ہے شہر کے, ابھی یوگنڈا میں چل رہے ہیں. ان کی بات بار بار یاد آتی تھی کہ ابھی جتنا ہمارا کام کرنے والا عملہ ہے, خصوصاً 4 ماہ لگے ہوئے حضرات جو قوائف میں ہیں, جو قوائف میں نہیں وہ قوائف فوراً پورے کر لیں. بار بار کہتے ان کی بات یاد بھی آتی بار بار, اللہ جزائے خیر دے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی محنت کے علاقے موجود ہیں افریقہ میں, الگ الگ ملکوں میں, الگ الگ بر اعظم میں ابھی محنت کرنے کے علاقے موجود ہے. ابھی جلدی جلدی وقت لگا لو بیرون کے اندر تو محنت میں ہمارا حصہ لگ جائے گا. ایک بڑی امت کو ہم جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور بڑا کام ہم کر لیں گے جس کے اثرات اللہ پاک سارے عالم میں پیدا کریں گے اور اس کا اثر, اس کا نفع اللہ میدان محشر میں سب کے سامنے بتا دیں گے. ابھی جو ہے نا ابھی موقع ہے محنت کا, ابھی علاقے ترس رہے ہیں. ہم لوگ جس ملک میں تھے ساؤتھ افریقہ میں 98% 98% باطل مذہب ہے. کتنا؟ 98%. 2% صرف ایمان والے, بس صرف 2%. اس میں بھی کیسا حال ہے کہ اکثر مستورات کا کوئی نکاح نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جیسے چاہے زندگی گزار دے, کوئی نکاح نہیں, کچھ نہیں. عام ہے, جیسا ماحول ہے اس کے اثرات ویسے ہیں. مستورات کی جماعتیں جا رہی ہے, گھروں میں نئے نئے مکانات کو کھول رہی ہے. اللہ جزائے خیر دے بھروچ والوں کو بہت ساتھ دیا ہمارا. اکثر ہمارے نئے نئے مکان بھروچ کے ہی تھے الحمدللہ, بہت ساتھ. اللہ بہترین جزائے خیر دے, اللہ ان کو قبول کر کے پورے علاقے کو اللہ ہدایت دے. بہت ساتھ دیا. نئی بہنیں جو ابھی دین قبول کی ہے, نئی بہنیں جن کو کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان تک دعوت پہنچائی گئی. وہ مستورات ہماری مستورات سے ملاقات کی, اللہ نے ان کی زندگی پلٹ دی. کتنوں کو اللہ نے ہدایت دے دی. اور بہت سارے ایسی تھے جو آپ کے سامنے بتا نہیں سکتے, اللہ نے وہ کر دیا. محنت کے اثر ہوتے, کبھی کبھی اللہ فوراً دکھا دیتے ہیں. قربانی جیسی قربانی دی جائے گی اس کے اثرات ویسے پڑیں گے. جہاں صحابہ نے قربانی دی آج دیکھ لو. تو اللہ کا فضل رہا, ہارون بھائی کی جماعت نظام الدین سے پورے ملک کا سفر کر رہی تھی. جب ہماری جماعت پہنچی وہاں پر تو ان کے 3 سے 4 دن بچے تھے خالی. تو 3 دن ہمارے ساتھی قیام کیا, انہوں نے مرکز پر ہی, جوہانسبرگ کے مرکز پر ہمارے ساتھی قیام کیا. ہماری جماعت تو مولانا عبدالرحیم صاحب جو بھروچ کے ہیں ان کے مکان پر تھی, جو مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. کون ہے؟ مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پوتے مولانا عبداللہ صاحب کے فرزند. ان کی نظام الدین میں آگے ان کا مکان بھی ہے, مسجد قریش کے آگے. مولانا عبدالرحیم صاحب جو مولانا غلام مستانوی کے بھتیجے یا غالباً کوئی ہے رشتے میں. ایسی اعلیٰ سطح کی وہ قربانی دے رہے ہیں اور ایسی اعلیٰ سطح سے محنت کر رہے ہیں کہ جتنی جماعتیں آتی ہیں ان کا گھر استقبال کے لیے تیار ہوتا. ساری جماعتیں ان کے گھر پر رکیں گی مستورات کی پہلے, جن سے ہم گمان نہیں کر سکتے تھے. ایسے لوگ کام کے اوپر اللہ کھڑا کر رہے ہیں جماعتوں کی قربانی کی برکت سے, رونے دھونے کی برکت سے, اور جو سارے عالم میں قربانی دی جا رہی ہے اس کے اثرات پڑ رہے ہیں.
وہ تو ہم کو اپنے علاقے میں سمجھ میں نہیں آتا، باہر نکلو تو معلوم پڑتا اللہ پاک کیسے کیسے کو ہدایت دے رہے۔ مقامی ساتھی کہنے لگے کہ اللہ نے ایسے ایسے کو ہدایت دی یہاں پر جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی ہدایت مل سکتی، اللہ ان کو بھی ہدایت دی اور وہ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل رہا کہ جوہانسبرگ میں تقریباً 13 نئے مکان کی تشکیل کیے، جس میں سے 6 مکان تو بھروچ کے تھے اور جس میں سے 3 مکانات جو بھروچ کے تھے اس میں ہمارا قیام ہوا، نئے مکانات۔ 2 علماء کرام سے ملاقات کی، ان سے گزارش کی، تعاون کی، انہوں نے مکمل ساتھ دیا، اور بھی بہت ساری مساجد میں جا کر بہت سارے علماء سے ملاقاتیں کی، بہت ساری بات چیت ہوئی۔ اللہ نے قربانی کی برکت سے اور ہمارے اللہ والوں کے رونق ہونے کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا۔ پہلے بہت ساری باتیں کی، پھر اللہ نے ہدایت دی، پھر کہا کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے آپ بولو ہم کو، پانی کی، وہاں پر ذرا ٹوائلٹ کی کمی ہے، پانی کے مسئلہ ہے وہاں پر، آپ ہماری مسجد میں آ جانا، یہاں پر آ جانا۔ پھر وہ بڑے درد سے وہ عالم کہنے لگے کہ اگر جماعتیں آپ حضرات کی نہیں آتی تو ہماری بچیاں وہ باطل کے حوالے ہو چکی ہیں، جن پر ہم کو ناز تھا کہ ہماری بچیاں بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی، ہماری بچیاں وہ مرتد نہیں ہو سکتی، اور ہمارے بچے وہ شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتے، جن کو فقر اور گمان تھا اللہ نے سب ختم کر دیا۔ محنت چھوٹنے کی وجہ سے، جماعتیں کم جانے کی وجہ سے وہ افسوس کے ساتھ کہہ رہے تھے اللہ جزائے خیر دے آپ کے اکابرین کو، کہ جماعتیں ہمارے ملک میں بھیج رہے ہیں، جس سے ایک امید بندی ہے کہ جو ہماری بچیاں جو باطل کے تابع ہو چکی ہیں، جو باطل کے سرہانے ہو چکی ہیں اور جو باطل کو خوش کر رہی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہ جہاں پر میں بول نہیں سکتا آپ کو، نشے کی عادی بن گئی، پتہ نہیں کیا کیا، بہت کچھ، بہت آگے کی چیز، رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ صرف جماعتوں کا خروج ہی اس کا حل ہے، دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ باطل کے شکنجے سے بچنے کا اور باطل کی محنت سے بچنے کا صرف خروج ہی حل ہے۔ اور خصوصاً کہنے لگے جو مستورات پہ کام جن کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ مستورات کی جماعتیں بہت ضروری ہے، آپ جاؤ تو جماعتیں بہت بھیجنا مستورات کی۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ڈربن کا جو اجتماع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، حضرت کا جہاں اجتماع ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہدایت کی ہوائیں اس طرح اس رخ پر آ جاتی ہے، پوری دنیا رجوع ہے، پوری دنیا۔ مولانا عبدالرشید صاحب جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی گجرات سے الحمدللہ مین ذمہ دار، اللہ نے بہت نوازا ہے، دنیا سے بھی نوازا، دین سے بھی نوازا، بڑے ذمہ دار ہیں، تو پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں، الگ الگ ملکوں کا، اور ہم سے درخواست کی 2 مہینہ ہونے کے بعد آپ کی جماعت جو ہے نا 2 مہینہ اور رک جائے تو ہم تمہارا سارا ویزا، تمہارا ٹکٹ کینسل کر کے نیا ٹکٹ سب ہم بنائیں گے، 2 مہینہ اور رک جاؤ اجتماع تک کے لیے، بڑی درخواست کر رہے تھے۔ پھر وہ حج کے لیے گئے، حج کا زمانہ چل رہا تھا، بقرعید ہماری وہی ہوئی، تو حج کے زمانے سے وہاں کے ساتھی نے ہم کو ریکارڈنگ سنائی کہ تمہاری جماعت کا نام لے کے امیر صاحب نے کعبے کا گلاف پکڑ کر دعا کی ہے، تمہاری جماعت کا نام لے کے ریکارڈنگ سنائی ہم کو۔ اور آنے کے بعد ہم سے فون پہ بات بھی کی، ملاقات تو ہو نہیں پائی بعد میں، آنے کے بعد فون پہ بات بھی کی، کہا کہ تمہاری جماعت کا خصوصی میں نے نام لے کر کعبے کا گلاف پکڑ کے رو رو کے دعا کی، اور اس کے اثرات بھی اللہ نے بہت کام لیا۔ تو بھائی ہارون کی جماعت تھی تو انہوں نے کہا، تفقد ہوا جماعت کا، تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے جماعت مضبوط تھی ہماری، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم کو ایسا رخ دے جہاں پر جماعتیں نہ جاتی ہو، جہاں پر مکانی نہ ہو جماعتوں کو رکانے کی، ایسا علاقہ ہم کو دے، آپ ایسا علاقہ دے، ہمارے ذمہ دار ہم کو بول کر بھیجا نظام الدین سے، ایسا علاقہ آپ ہم کو دے۔ تو انہوں نے کہا کہ مستورات کی جماعت ہے، ایسے علاقے تو بہت سارے، لیکن آپ لوگ، پھر ہارون میں نے کہا ناسک کی جماعت ہے، یہ ناسک ضلع کی جماعت ہے، یہ لوگ مار کھاتے ہوئے کام کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے بڑے مجاہدے کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ بالکل بے فکر دے ان کو آپ کو۔ تو الحمدللہ وہاں سے تقریباً 1300 کلومیٹر جارج کر کے ایک علاقہ ہے جہاں پر سارے تقریباً 80% ڈچ لوگ رہتے ہیں، جو گورے لوگ تھے، انگریز لوگ 200-250 سال پہلے انہوں نے بسایا تھا اس علاقے کو، پورا کام کے اعتبار سے پورا بنجر علاقہ۔ تو ہماری جماعت الحمدللہ جوہانسبرگ میں کام کی 9 دن، جس میں الگ الگ علاقوں میں، دکانوں میں اور بہت سارے مسجدوں میں جا کر
ملاقاتیں ہوئی علماء سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی، کام کرنے والوں سے بھی، ان کی تشکیلیں ہوئی. اجتماع کے دن کو فکر مند کرایا گیا کیونکہ وہ مرکز تھا، سینٹر، ساری جماعتیں ایئرپورٹ سے 15 کلومیٹر سے وہیں آتی تھی. تو ان کو ترغیب دیے کہ بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اللہ اس مرتبہ پورے ساؤتھ افریقہ کو، پورے افریقہ بر اعظم کا پلٹا اللہ کھلانے والے اجتماع کی برکت سے. تو آپ حضرات استقبال کے لیے تیار رہو. پھر ہم نے کہا ابھی 3 جماعتیں اورنگ آباد کی ویٹنگ میں، 2 جماعتیں بمبئی کی ویٹنگ میں، ہماری جماعتیں بہت ساری ویٹنگ میں ہیں. سب خبر آ رہی تھی ہم لوگوں کو برابر. تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ استقبال کے تیار رہو. پھر ہم نے 13 مکان نئے ان کی تشکیل کی، ان کی ترتیب بنائی، ان کو فکر مند کرایا، ان کو لے کے ملاقاتیں کی، کارگزاریاں سنائی نظام الدین کی اور دنیا کی. تو بہت متاثر ہوئے. اور 9 دن اللہ نے بہت سارا کام لیا الحمدللہ. پھر وہاں سے ہماری جماعت نکلی تقریباً 900 یا تقریباً 950 کلومیٹر، تقریباً کچھ کم زیادہ، بائی بس ہم لوگ گئے سب کے سب. اور ایک علاقہ تھا، ہم کو معلوم پڑا کہ یہ علاقہ یہاں پر کبھی جماعت ٹھہری نہیں آج تک. ہم نے کہا یہاں بھی رکیں گے ہم. حالانکہ جتنا کرایہ ڈائریکٹ جوہر جانے کا تھا اتنا ہی کرایہ کچھ 150 رینڈ کا کم تھا، بس یہاں پر اترنے کا تھا. ہم نے کہا ہم 3 دن قیام کریں گے انشاءاللہ پر، کیونکہ ہم کو معلوم پڑا یہاں پر تقریباً 200 دکانیں بنگلہ دیش اور پڑوس کی ہیں مسلمانوں کی. ہم نے کہا بالکل رکیں گے، آج تک جماعت نہیں رکی. ہم اپنا نام، ہم اپنے نام کی انٹری کروائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ جتنی جماعتیں ہمارے کھاتے میں آئے پوری. تو ہم رکے 3 دن. مکان تو تھا نہیں، دور دور مکانات تھے، دکانیں تھی صرف. تو مسجد کے اندر ہی مستورات کا ایک روم میں رکایا، جو امام صاحب کا کمرہ تھا، اور امام صاحب کو ہم نے اپنے ساتھ رکایا. تو وہ ادھر افریقہ کے عالم تھے، نائجیریا وغیرہ کے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا. جمعہ کی نمازی میں پہنچے، وہی بات بھی کر لی، تعارف بھی کرا دیا، اور سب کا اکرام بھی کیا پورے جمعہ میں آنے والوں کا. اور جمعہ میں الحمدللہ بات بھی اللہ نے ویسی کروائی. تو اللہ کا فضل رہا کہ پورے کے پورے علاقے والے حرکت میں آ گئے ایک جمعہ کے بیان کے اندر ہی، پہلی مرتبہ میں. قربانی دے کر آتے ہیں لمبا سفر کر کے. پھر دعوت چلی ماشاءاللہ پوری مکمل. تو دوسرے اور تیسرے دن میں تقریباً 15 سے 20 مسورات آئی، جس میں 2-3 علماء بھی آئے، اور بہت سارے الگ الگ علاقوں کے بہنیں جو پہلی مرتبہ جنہوں نے تبلیغ کا نام پہلی بار سنا، اور جنہوں نے مستورات کی جماعت کا نام پہلی بار سنا، ایسے مستورات بھی وہاں پر آئی. اور ماشاءاللہ جوڑ ہوا، بیان ہوا، مذاکرے ہوئے، ملاقاتیں ہوئی، بہت ساری تشکیلیں ہوئی. اجتماع سے ان کے بہت سارے عزائم کروائے گئے. 3 دن کے قیام کے بعد پھر وہاں سے ہم پھر 300-400 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے جب مقام ہمارا طے کیا تھا ہمارے ذمہ داروں نے، وہاں پر پہنچے. وہاں گئے تو معلوم پڑا کہ صرف ایک ہی مکان ہے، وہ بھی آپ کی جماعت کے لیے ہم لوگ رکھے، بس ایک ہی مکان ہے. وہ تو انہوں نے فون پر ہی بول دیا تھا ایک ہی مکان. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ایک ہی مکان میں کام کریں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے اور نئے مکان تلاش کریں گے. 2 دن ماشاءاللہ اس مکان میں رکنا ہوا. پڑوس کے ساتھی تھے ذمہ دار، 8-10 سال پہلے ایک 3 دن کی جماعت وہاں پر قیام کی تھی. اور پورا نیا علاقہ، بنگلہ دیش کے، پڑوس کے، اور گجرات کے، اور شمالیہ کے 4 ملکوں کے لوگ وہاں پر تھے. تو وہاں پہلے دن ہم نے سب کو فکر مند کرایا، سب کو فون کر کے ذمہ داروں کے ذریعے سے ان کو ترغیب دی، اور سب کو مغرب میں بلایا مشورے کے لیے. ماشاءاللہ سب کے سب لوگ آئے، ان کو ترغیب دی، تھوڑا فضائل بتائے، اجتماع کے تعلق سے اہمیت بتائی، اس کے اثرات کیا ہونے والے وہ بتائے. تو اللہ کا فضل رہا، سب نے ارادہ عزائم کی، اور وہیں سے مکان کھلنا شروع ہو گئے. وہیں سے مکان. تو تقریباً 16-17 دن ہم لوگ وہاں پہ رکے. صرف 1 یا 2 مکان جو کبھی کبھار 8-10 سال پہ 3 دن کی جماعت آئی تھی، باقی تقریباً نئے مکان میں رکنا ہوا الحمدللہ. اور ایسا زبردست وہاں پر، کیونکہ اصل رک ہمارا وہی تھا جارج. ایسی محنت کی الحمدللہ اللہ نے کروائی کہ پورے علاقے کے اندر ایک گھر نہیں بچا، ایک دکان نہیں بچی، ایک فرد نہیں بچا جس سے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو، جس سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہو. ہر ایک سے ملاقات کی الحمدللہ. اجتماع کی فکر دلائی، ان کی تشکیلیں کی، ان کی وصولی کی. محنت کرتے کرتے معلوم پڑا یہاں پر ایک اشرے والی بھی ہے، اور سہروزہ والی بھی ہے، اور ایک اشرے والی تھوڑا دور کے علاقے میں بھی ہیں. پھر ان سب کو جوڑ کر ماشاءاللہ ترغیب دی، فکریں دلائی. اللہ جزائے خیر دے. ہماری مستورات کو ان کی قربانی زیادہ تھی، انہوں نے محنت زیادہ کی، ہم تو کم کر پائے. تو اللہ کا فضل رہا کہ پورے کے پورا علاقہ ایسا متاثر ہوا کہ پہلے 2 دن کے بعد جہاں جماعت جاتی تھی، سارے کے سارے علاقے کے مستورات وہاں پر آ جاتی تھی، اور پورا دن وہی رہتی تھی ساتھ میں، پورا دن. دعوت کے اعمال کے اثرات ایسے اللہ نے رکھے ہوئے، اثرات اس کے ایسے ہیں.
ہر ایک پر اثر ہوتا ہے 24. اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں 24 گھنٹہ ہماری مسجدیں بھی اور ہمارے گھرانے بھی دعوت اور عبادت کے اجتماعی اور انفرادی اعمال سے آباد ہو جاوے، اس کے اثرات ہم دیکھیں گے. صحابہ کے زمانے میں یہی تھا. جب سارے عالم میں عام ہو گئی ہدایتیں، عام ہو گئی، تو اللہ کا فضل رہا، ان کو ترغیب دی. ایک شیخ تھے وہ مسجد کے ذمہ دار اس علاقے کے، ان کو ترغیب دی شمالیہ کے. ان کے گھر پر ان کی بیوی بھی عالمہ، ان کی بیٹی بھی عالمہ، ان کا بیٹا بھی حافظ اور یہ خود عالم. الحمدللہ ان کو ترغیب دی. ان کے گھر پہ مدرسہ چلتا تھا، 60-70 بچے روزانہ آتے تھے. تو ان کو حکمت سے ترغیب دے کر ان میں بات کر کے وہیں پر مشورہ کر کے اجتماعی تعلیم پہلی مرتبہ شروع کروائی ہوتی، اور پورا مہینہ اس کا جائزہ لیتے رہے. اور پہلے ہی دن سے، پہلے ہی اجتماعی تعلیم سے الحمدللہ 25, 30, 35 مستورہ جمع ہو گئی تھی، کیونکہ پورا مہینہ 16-17 دن محنت کر کے ماحول بنایا تھا. تو اس کا اثر الحمدللہ ابھی تک باقی بھی کانٹیکٹ ان سے چالو ہے. اتنے خوش ہوئے مستورات کہ واقعی میں آپ نے ہم کو کام کا سرا دے دیا. کیا دے دیا؟ سرا دے دیا، ورنہ نکلنے کا مزاج نہیں. ایک کی تشکیل کی تو پورے اگلے سال 3 دن کی ترتیب بنا سکتا ہوں میں، آئندہ سال 3 دن کی. یہاں تو کمانے کے لیے آئے نا ہم. تو اللہ کا فضل اور اجتماعی تعلیم کی برکت سے دھیرے دھیرے فروج بھی ہو رہا ہے. کچھ جماعتیں بھی نکلی ماشاءاللہ، وصولیہ بھی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور بڑا اچھا کام ہوا پورے جوڑ کے اندر. وقت کا بھی تفصیل سے بتاتے ہیں. پڑوس کے بعض ایسے دونوں پڑوس کے ممالک ایسے تھے کہ جو تھوڑا سا الگ ذہن تھا ان کا، متاثر تھے بیچارے، بیمار تھے. ان سے ملاقاتیں کی، ان کے سامنے کچھ بات کی نہیں، کوئی جواب نہیں دیا، ان کی بات کو صرف سنا اور کام کر کے بتایا، مسجد کی آبادی کا عمل کر کے بتایا، اور مستورات کے کام کی اہمیت بتائی، مستورات کے کام کی نوعیت ابھی کیا چل رہی ہے وہ بتایا. اور ہمارے بڑوں نے کتنی آسانیاں کر دی مستورات کے کام کے لیے. جب بتایا تو وہ حیرت کرنے لگے، کیا بات کرو، اتنا آسان کر دیا. کہ نظام الدین سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا مکان جس کے اندر جماعت کی مستورات اپنے گھٹنے پکڑ کر رات بھر بیٹھی رہے اور ایسے ہی وقت گزار دے، اس گھر میں بھی جماعت رکے. پردہ نہیں ہے، بات آتے کہتے بے پردگی نہ بے پردے والا گھر ہو، جہاں پردہ کا انتظام نہیں وہاں جماعت نہیں ڈرتی. ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ مفتی یعقوب صاحب نے کہا جہاں پردہ نہیں ہے وہاں بھی جماعت رکے گی، ہم پردہ کا انتظام کریں گے. یہاں تک آگے کی بات یہ بھی کہی، آپ یقین نہیں کرو گے کیسے بھی ہو سکتا ہے، اتنا کام کو آسان کر رہے. یہاں تک کہا کہ جس مکان پہ جماعت ٹھہرنے والی ہے اور وہ صاحب مکان اپنے گھر میں ہی قیام کرنا چاہتا ہے تو بھی جماعت وہاں ٹھہرے گی. ہو رہی نا حیرت؟ آگے سنو. اس کی ترتیب یہ بتائی کہ اس کی جو مستورات ہے وہ تو اس کے روم میں سوئے گا، جو دوسرا روم اس میں ہماری مستورات سوئیں گی، اور اس کی جو مستورات ہے وہ ہماری مستورات کے ساتھ قیام کریں گی. رات میں ضرورت کے وقت میں وہ صاحب مکان کی مستورات کے ساتھ ہماری مستورات جائیں گی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، اور واپس آئیں گی مستورات اپنے روم میں. یہاں تک آسان کر دیے. جب یہ باتیں ہم نے کہی تو بہت سارے مکان نئے نئے کھلنا شروع ہو گئے، ورنہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ایسا ہونا، ویسا ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا. مفتی صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا مستورات کی مینجمنٹ کمیٹی بنا کے رکھی ہوئی، وہی سب طے کریں گے، روک بھی وہی دیں گے، سب کچھ وہ کریں گے. کچھ علاقوں میں ہوگا ایسا، ہمارے تو نہیں الحمدللہ. اور یہ بھی کہا کہ جس علاقے میں جماعت کو ٹھہرانا ہے اس علاقے کے اندر وہ جماعت کے مکان کو طے کرنے سے پہلے وہ مسجد کے ساتھی یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر سب سے زیادہ متاثر گھر کون سا ہے ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد کے طرف میں کون سا گھر سب سے زیادہ بے دینی کا شکار ہے، ارتداد کے دہانے پر پہنچا ہے یا مرتد ہو چکے ہیں. پھر مثال دی، آگ لگے بہت زبردست، اس کے بعد میں پیشنٹ کو لایا جائے ہاسپٹل کے اندر، اس میں 3 قسم کے پیشنٹ ہوں. ایک تو نارمل زخم لگا ہے، ہلکی خراش آئی ہے، ہلکا جلا ہوا ہے، اور ایک تھوڑا زیادہ لگا ہوا ہے، زیادہ جلا ہوا ہے، اور ایک بہت سیریس کنڈیشن ہے. تو ڈاکٹر سب سے پہلے کس کو دیکھیں گا؟ جو سیریس اس کو دیکھیں گا. لوگ کہیں گے بھائی آپ کو 1 لاکھ روپے دیتے ہم، آپ یہ پہلے اس کو دیکھو، ڈاکٹر مانے گا؟ سب کے سب کہیں گے وہ سیریس پہلے اس کو دیکھو، اس کا علاج کریں گے. تو ہمارے علاقے میں جو سب سے زیادہ بے دینی کا جو گھر شکار ہے، یہاں تک کہ ارتداد کا شکار ہے، مرتد ہو چکے ہیں، اس گھر میں جماعت رکیں گے، نہ کہ کام کرنے والوں گھروں میں جماعت رکیں گے. ہمارے بڑے نظام الدین جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے، اس کے اثرات نہیں آ رہے، اثرات نہیں پیدا ہو رہے.
ہم جا کر ان کے مردوں کو درخواست کریں, ان کو فضائل بتائیں, جماعت کے 2 دن گھر میں رکانے پر کیا کیا ملے گا, کیسی برکتیں آئیں گی اور کیسے گھر کا ماحول بدلے گا. ہم ترغیب دیں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, ان کے لیے صدقہ نکال کے اللہ سے مانگیں گے, اللہ دل کو نرم کرے گا, اور وہ ایک مرتبہ جماعت کو گھر میں رکا لیں گے نا, اللہ پورا گھرانہ پلٹ دیں گے. ساری بیماریاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی وہاں سے. تو ہم نے جب یہ کہا ان سے, وہاں کے لوگوں سے جورج کے, تو جو تعاون نہیں کرنے والے انہوں نے بھی اپنے گھروں میں جماعتیں ٹھہرائی, اپنے گھروں میں جماعت ٹھہرائی الحمدللہ, اور مستقل ملاقاتیں یا تعاون سارا کے سارا کیے. پھر جورج میں سے رہ کر ہم لوگ وہاں سے موصل بے کر کے تقریباً ہمارا وہ یعنی دنیاوی لائن سے تو وہ بہت زبردست ہل اسٹیشن تھا. ہم کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ ایسا علاقہ ہل اسٹیشن کا علاقہ جہاں سے دنیا لاکھوں روپے خرچہ کر کے صرف وہ کلائمیٹ کو دیکھنے کے لیے آتی تھی بس. اور اللہ نے دعوت کی برکت سے ہم لوگ نے بنجر علاقہ مانگا, اور بنجر علاقہ سمجھ کر محنت کی, الحمدللہ اللہ نے کام بھی لیا, اور وہ لاکھوں روپے خرچہ کر کے اس علاقے میں لوگ آ رہے, اللہ نے وہ سب کچھ فری میں کرا دیا. ساحلی علاقہ, پورا ساحلی علاقہ خوبصورت, دنیا کے بڑے بڑے ایسے پوائنٹ بنے ہوئے جو دنیا میں نہیں ہے, ایسے پوائنٹ بھی وہاں پر ہے جو پوری دنیا دیکھنے کے لیے وہاں پر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کا راستہ ہے. تو نیت ہماری اللہ کے راستے کی تھی, اللہ نے سب کچھ دکھا دیا چلتے چلتے. یہ لو تو پورے ساحلی پٹے پر کام ہوا الحمدللہ, ساحلی علاقوں پر, یعنی سمندر بس ہمارے سامنے ہوتا تھا. جیسے یہاں سے بس 40 میٹر کی دوری پر, 50 فٹ کی دوری پر, ایسے ہم لوگ کا رکنا ہوا, مسجدوں میں, گھروں پر, مکانوں پر, جماعتوں میں, یعنی ایسے ایسے بنگلوں پر اللہ نے رکایا جماعت کو. بعض نئے نئے مکانات کہ 2 کروڑ رینڈ, یعنی ہمارے یہاں کا تقریباً 10 سے 12 کروڑ کا صرف بنگلہ تھا. پہلی بار جماعت اللہ نے وہاں رکوائی جو سمندر سے لگا ہوا تھا, اور وی آئی پی زون تھا. دنیا کے جو بڑے بڑے وی آئی پیز ہیں وہ اپنے بنگلے وہاں پر خریدتے ہیں. اللہ نے وہ علاقے میں محنت کی الحمدللہ. ایسے اطراف کے پورے ساحلی پٹے کرتے کرتے الحمدللہ نے ہم کو پھر کیپ ٹاؤن, وہاں سے 500 کلومیٹر کیپ ٹاؤن پہنچایا. پھر کیپ ٹاؤن میں تقریباً 18-19 دن رہے. وہاں پر تو اللہ کا فضل ہے, ماحول ہے, کام کا ماحول ہے, اوقات لگے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تقریباً 90 اور 95% طبقہ الحمدللہ ہمارا ہے, دین کی محنت کرنے والوں کا. خروج کا عام رواج ہے. وہاں پر جماعت جو ہے وہ 2-3 ملکوں کے لیے تشکیل ہوئی. وہاں پر ایک عجیب کارگزاری ہوئی. ایک ساتھی جو نظام الدین آنا چاہ رہے تھے اجتماع سے پہلے کی محنت کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے, یہاں پر 3 ساتھی تھے وہ تقریباً, تو ان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا. تو وہ پورا مہینہ مسجد میں قیام کیے ہوئے تھے ویزا لگنے کے لیے. ہمارے آنے سے 2-3 دن پہلے 2 مرتبہ ان کا ویزا کینسل ہوا. تیسری مرتبہ جب ویزا کینسل ہوا نا, ایسا اس کا ٹینشن لیا, ایسا اثر لیا کہ شام میں ان سے اثر بعد بات چیت ہوئی, اور وہ فکر مند تھے کہ میرا ویزا لگا تاکہ میں نظام الدین پہنچ جاؤں, نظام الدین چلا جاؤں, 2 ماہ وہاں لگا لوں, پرانے ساتھی. اور رات میں ایک عارضہ پیش آیا, ایک حادثہ پیش آیا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا, اور صبح انتقال ہو گئی. اللہ کے دین, اللہ کے راستے میں نکلنے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت, اور اسی پر انتقال ہوا ہے. اور اسی کوشش میں پورا مہینہ مسجد میں رہے اعتکاف کی نیت سے, روزہ بھی رکھ رہے تھے, اور ہر ایک سے دعا بھی کروا رہے تھے. پرانے ساتھی تو لوگ ایسے قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. تو وہ 18-19 دن الحمدللہ وہاں پر بھی بہت سارا کام ہوا, پرانوں کو جوڑ ہوا. اور اس کے پہلے ایک ساحلی علاقے میں ہم لوگوں نے ماہانہ جوڑ بھی کیا, مسجد کی آبادی کا عمل بھی ہر علاقے میں کیا, آپس میں ساتھیوں میں جوڑ بھی رہا ماشاءاللہ, اپنے اپنے انفرادی اجتماعی اعمال بھی ہوئے. کہ اتنا کام تھا کہ دوسرے کام کا موقع ہی نہیں ملتا تھا, ملاقاتیں, اتنا کام تھا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے امیر صاحب کو, بہترین طریقے سے جماعت کو لے کے چلے, اور مقامی پر کیسے محنت کرنی ہے وہ سیکھنا چاہیے ہمارے ذمہ داروں سے. کیسے حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے, حکمت کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہے, برابر سب اللہ کا فضل رہا. وہاں پر بھی پرانی مستوراتوں کو جوڑے اور ان سے مذاکرے ہوئے, اور بہت ساری جو پرانی بہنیں تھیں وہاں کی وقت لگائی ہوئی, انہوں نے ہماری مستورات سے آ کے مذاکرے کیے. ہماری مستورات کو بہت فائدہ ہوا, اور اللہ کے فضل سے کچھ وصولیاں بھی بیرون کی. نظام الدین کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کے ویزے پاسپورٹ کی ترتیب بنی, اور وہاں اجتماع سے بھی بہت ساری تشکیل وصولی وغیرہ ہوئی. اور
اس کے بعد ہم لوگ کیپٹن میں تقریباً 18 دن کام کیے، مرکز پر شب گزاری بھی پہلے شرکت کی، پھر دوسری شب گزاری ہم نے سنبھالی الحمدللہ، جیسے نظام الدین سے جا کے جیسے ویسے سارے کے سارے اعمال کیے۔ اس کے بعد پھر ہمارا وہاں سے تقریباً 1800 کلومیٹر واپس جوہانسبرگ میں آخری کے 2-3 دن ہمارا قیام رہا۔ پھر جو محنت چھوڑ کر گئے تھے تو وہ محنت بھی اللہ نے وہیں پر اس کا جائزہ لیے، تو اللہ کا فضل رہا، وہ لوگ سب کے سب تیار تھے، جماعتیں آ رہی تھی، ان کے مکانوں پہ رک رہی تھی، اور عرب اتنا متاثر علماء کی جماعتوں سے الحمدللہ، جو دوسرے سال کی علماء کی جماعتیں چل رہی، اللہ بہترین جزا کہتے ہیں حضرت کو اور علماء اکرام کو، کہ عرب علاقوں میں جماعتیں چلنے کی وجہ سے عربوں کا خروج بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہم لوگ جہاں پر تھے وہاں پر مکے کی جماعت تھی مردوں کی، اور ایک جماعت مستورات کی مدینے کی تھی۔ ابھی ہمارے جاوید سارے ممرہ میں رہتے ہیں، ان کا فون آیا 10 دن پہلے، میرے تھانہ ضلع کے اندر 8 جماعتیں مکہ مدینے کی صرف ہیں۔ کتنی؟ 8 جماعتیں مکہ اور مدینے کی، یعنی عرب اتنا بڑا علاقہ ہے، اس میں سے 2 ملک کی جماعتیں تو اتنی ساری نکل رہی ہے، تو دوسرے عرب کتنے نکل رہے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، علماء کی جماعتیں جا رہی، علماء بھی رجوع ہو رہے، اس لیے کہ علماء کی جماعتیں جا رہی ہیں نا عربوں میں، وہ قرآن کے ذریعے سے مکمل دعوت سمجھا رہی ہے، اور ان کے سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ بہت سارے حالات جو پیچھے اللہ نے اس کے ذریعے کام سمجھا دیا دنیا کو، ہر ایک کو، باطل کو بھی، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، ہر ایک کو سمجھا دیا اللہ نے۔ اب علماء کی جماعتیں جا رہی ہے، اتنا متاثر ہو رہے وہ لوگ، نظام الدین بھی مفتی یعقوب صاحب، مفتی شیر صاحب مستورات کے کام کو عین سیرت کے مطابق اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور ایسے درد سے سمجھا رہے ہیں کہ مستورات کہنے لگی کہ کتنا درد ان کے اندر بھرا ہوا ہے، کتنا درد بھرا ہوا ہے، کتنے درد سے کہہ رہے ہیں، ایک ایک عمل ذرا بھی گنجائش نہیں کر رہے، ڈھیل نہیں دے رہے، کیسے عملے کو آگے بڑھایا جائے، مستورات کو بھی، مردوں کو اس کے اعتبار سے ترتیب بنا جا رہی ہے، اس کی فکریں ہو رہی ہے، خروج کا نظام بنایا جا رہا ہے، زیادہ خروج کیسا ہو، جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں عالمی سطح پر حضرت کے اور دوسرے اکابرین کے ہمارے، تو وہ اجتماعات کیسے کامیاب ہو جائے، اس کا ایک منظم نظام پورے عالم کے اعتبار سے بنایا جا رہا ہے۔ جس علاقے میں حضرت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، پوری دنیا کی جماعتیں متوجہ ہو رہی ہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے بھی صوبے کے مشورے میں بہت ساری جماعتیں اجتماع کی محنت کے لیے طے کی، جس میں ہمارے مفتی سمیل صاحب ہے، شاہد بھائی، اشفاق بھائی وغیرہ بھی جانے والے بھی، اور کتنی سارے جماعتیں 18 سے 20 جماعتیں اس وقت پینڈنگ میں تھی ویزے کی لسٹ میں، عام رجوع ہے، اور وہاں کے مقامی لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تھوڑی سی قربانی، تھوڑا سا مجاہدہ اور تھوڑا سا اللہ کے راستے میں نکلنا اور مقامی اعمال کرنا، یہ پتہ نہیں قیامت تک کیسے زبردست اثرات لائیں گے، ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ میدان محشر میں دین کی محنت کرنے والوں کو بتائیں گے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امت کو سنبھالا، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو خروج پر ڈالا، اور اس خروج کی برکت سے ہی اللہ پاک نے سارے عالم کے اندر جو دین کو زندہ کیا۔ ہمارے ذمے ہیں مردوں کے اعتبار سے بھی فکر کرنا، مستورات کے اعتبار سے بھی فکر کرنا۔ بار بار مفتی صاحب کہہ رہے، جو یہ کہے نا یہ تو بار بار مستورات میں وقت لگاتا، اس سے کہو کہ 100 سال سے مردوں میں وقت لگاتے آ رہے ہیں، 100 سال سے مردوں میں ہی وقت لگاتے آ رہے ہیں۔ جہاں سے تشکیلیں ہماری آسان ہوں گی، مستورات کی اجتماعی تعلیم جب ہوگی مضبوط، اور گھروں کی تعلیم جب مضبوط ہوگی، اور جب مستورات کا خروج ہوگا، تو کیسے مردوں کی جماعتیں نہیں بنتی۔ دیکھیں آپ، جن علاقے والوں نے دل پر لیا اور مستورات کی جماعتیں ان کی بڑی، اجتماعی تعلیم ان کی بڑی، ابھی اللہ معاف کرے، ابھی ہم لوگ ماہانہ جوڑ کر پورا سفر کرتے کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہماری سستی کو، کہ جو تعلیم ہو رہی تھی وہ بھی بند کر دی ہم نے، اور اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میری دکان میں ذرا سی کمی آ جائے، میرے کارخانے میں ذرا سی کمی آ جائے، برداشت نہیں کرتا، اور اللہ کے دین اور دعوت کے اعمال چھوٹ جاوے، بند ہو جاوے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ دکان میں مال بھرنے کے لیے، کارخانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں پیسہ قرضہ لے کے ترتیب بنائیں گے اس کی، اور اجتماعی تعلیم بند ہوگی، پرواہ نہیں ہے۔ ابھی حاجی زید صاحب نے کل کہا، پرسوں ایک سلیمانی مسجد کے اندر، یعنی ایک ساتھی سے کہا کہ تمہاری مسجد میں جو اجتماعی تعلیم ہو رہی تھی، اتنے 1500 کے 1000 مکانات ہیں، وہ ایک اجتماعی تعلیم ہو رہی تھی، کچھ نہ کوئی درجے میں مستورات کی فکریں کی جا رہی تھی، مستورات کو جہنم کی آگ سے بچایا جا رہا تھا، تم نے وہ بھی بند کر دی، وہی بند کر دی۔
وہ ایک ہی تو عمل بچا تھا اجتماعی تعلیم کا، جس کے ذریعے سے دھیرے دھیرے پوری بستی میں دین زندہ ہوتا. مطلب تم نہیں چاہتے کہ اپنی مستورات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ قرآن میں حکم دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اللہ پاک کہ بچانا چاہیے، کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہے بچاؤ. آرڈر دے رہے اللہ، آرڈر حکم دے رہے اللہ پاک، بچاؤ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے. کس کو؟ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے فیملی ممبرز کو بھی. کیسے بچائیں گے؟ اس کی محنت کریں. اور کوئی نیا کام تو ہے نہیں. سب سے پہلی جماعت جو مستورات کی نکلی ہے اسلام کی سب سے پہلی جماعت مستورات کی نکلی ہے، وہ بیرون کی نکلی ہے. دوسری جماعت بھی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت بھی مستورات کی نکالی ہے. اب پورا مستورات کا کام عین سیرت سے ثابت ہے، عین سیرت ثابت ہے. قرآن اور سیرت دونوں سے ثابت ہے. مفتی یعقوب صاحب، مفتی شیخ صاحب دعوت برکاتہ ہوں، ایک ایک چیز کھول کر بتا رہے. یہاں تک کہ جو 5 اعمال کے ساتھ تعلیم گھر پہ کرتے نا، وہ بھی سیرت سے بتا رہے. اجتماعی تعلیم بھی سیرت سے بتا رہے. ایک ایک عمل، مسجد کی آبادی کا عمل بھی سیرت سے بتایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں سے سمجھایا جا رہا ہے. تو دوستو، جتنے ہمارے دعوت کے اعمال ہیں ان سب کو صحیح طریقے سے اور اپنا کام سمجھ کر کریں گے، اللہ اس میں استقامت دیں گے. اور اس کام کی استقامت کیا ہے؟ اس کام کی استقامت یہ ہے کہ محنت کرتے کرتے محنت کرتے کرتے اس کام پر ہمارا خاتمہ ہو. جیسے ہمارے قاری طفیل صاحب دوبارہ نظام الدین میں لاک ڈاؤن کے اینڈنگ میں لا کر آئے تھے، ایک کارگزاری سنائی تھی انہوں نے فجر کے بیان میں یہاں پر انڈونیشیا کے ساتھی کی، ملیشیا کے ساتھی کی، کہ پورا 8-10 مہینہ بیچارے یہاں پہ پریشان رہے اور آخری وقت میں جانے کا وقت آیا. ویزے کی ہر چیز کی ترتیب بن گئی، گھر پر سب ترتیب بن گئی، وہ گھر والے تیاری کر لیے، سارا نظام بن گیا. کچھ 2-4 روز میں نکلنا ہے. بار بار قبرستان میں جا کر کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہی ایک مکان لے لوں قبرستان میں. لوگوں نے مذاق سمجھا. ظہر کی نماز میں سنت پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا. سنت پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا. برابر ہے قاری صاحب؟ سنت پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا. حضرت نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس وقت میں حضرت نے کہا کہ اسے کہتے ہیں استقامت. استقامت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں استقامت کہ محنت کرتے کرتے محنت پر موت آوے، یہ ہے استقامت. یہ فرمایا. پھر حیات الصحابہ پڑھی، حیات الصحابہ کے بعد یہی کہا، اسی سے ریلیٹڈ واقعہ پڑھا اور یہ کہ اسے کہتے ہیں استقامت. جنازے کی نماز کے پہلے بھی بعد میں بھی کہا، حیات الصحابہ میں بھی کہا، اور یہ کہا کہ ہمارے کام کرنے والے عملے کو یہی چاہیے کہ محنت کرتے کرتے محنت کے میدان میں ہماری موت آئے. جیسے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں اگر ویسے وقت لگائیں گے اللہ اس کے اثرات ہی پیدا کریں گے. اللہ جزا کہتے ہیں ہمارے مرحوم اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی ایک بات یاد آئی اس سفر کے اندر. ہمارے امیر صاحب نے مذاکرہ کیا کہ ہمارے اقبال صاحب جب جماعت میں گئے تھے سال لگانے کے لیے یا کہیں پر باہر ملک میں، تو ایک پین کی ریفل ان کے پاس تھی، وہ بھی انہوں نے باہر پھینک دی تھی اس ملک کے اندر کہ اس ملک میں ہم لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، کسی چیز کو لینے کے لیے نہیں آئے. تو اللہ کے فضل اس مرتبہ ایسا سفر ہوا کہ الحمدللہ کوئی چیز وہاں سے نہیں لائی. یہاں تک کہ جو ہدیے وہاں سے ملے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دی، ہدیے دے دی دوسروں کو. جو ٹھنڈی کے کپڑے وغیرہ خریدے وہ بھی ان کو واپس دے دی. جب صحیح روپ سے محنت ہوگا نا، محنت ہوگی تو ویسے اس کے اثرات بھی پڑیں گے اور ویسے جذبات بھی بنیں گے اور ویسے دل کا یقین بھی بنے گا اور ویسے وقت بھی لگائیں گے. پھر تو اللہ کا فضل رہا اس مرتبہ کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو ایسی جانے والی جماعتیں جب وقت لگائیں گے نا اس کے اثرات بھی پڑیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ دوستو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو عرض کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا عملہ جو ہے وہ جو سطح پر کام کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر آگے قربانی پر آوے. جو ہم کام کر رہے ہیں نا، اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو بھی دین پر باقی نہیں رکھ پائیں گے. پابندی کریں گے تو اپنے آپ کو دین پر باقی رکھیں گے. اگر ہم امت میں ہدایت چاہتے ہیں تو ترتیب سے آگے بڑھ کر قربانی پر بڑھنا پڑے گا. قربانی میں سال کا چلہ 4 ماہ دے رہے تھے، سال کے 6 مہینے پہ آنا پڑے گا. مہینے کے 3 دن دے رہے تھے، 10 دن کی ترتیب بنانی پڑے گی.
3 مہینے میں ایک بار مستورات میں وقت لگا رہے تھے، ہر مہینہ مستورات میں وقت لگانا پڑے گا. 10 دن دیں گے تو ایک مرتبہ مردوں میں جائیں گے، ایک مرتبہ مستورات میں جائیں گے. ایک کارگزاری نظام الدین میں آئی، ایک صاحب، شاید پوری دنیا میں وہ بندہ اکیلا ہے شاید، یا ہو کوئی اور، کہ وہ بندے نے پورے کے پورے جتنے اس کی محرم عورتیں تھی سب کے ساتھ فیروزہ لگا دیے. ہم نے تو سوچا بھی نہیں، ہم نے تو بس بیوی کا دامن پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ عذر ہے، شرعی عذر ہے، اور یہ ہے، وہ ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچہ بیوی بس یہی. ہمارے سامنے دوسری محرم نظر ہی نہیں آتی ہم کو. کتنی ساری، وہ ساری کی ساری محرموں کے ساتھ انہوں نے 3 دن لگا دیا. بتاؤ ہم نے کتنی محرموں کے ساتھ 3 دن لگایا؟ اس کا مطلب وہ بندے نے ساری کی ساری جتنی ان کی محرم ہیں ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لی. اور ہم کتنی اپنے گھر کی محرموں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ یہ جائزہ ہر ایک اپنا اپنا لے لے، ہر ایک جائزہ لے لے، کام کرنے والے بھی لے لے، ہر ایک لے لے کہ میرا خروج مردوں میں کتنا ہو رہا ہے، مستورات میں کتنا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں محنت کر رہا ہوں لیکن اپنی مستورات کی حالت، اپنی مستورات کی سورہ فاتحہ نہیں آ رہی، اس کو بیرون لگ کے آ رہا ہے، اس کو صفات کا مذاکرہ نہیں کرتے آ رہا ہے، وہ گھبرا رہی ہے. اجتماعی تعلیم بند کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ معلوم نہیں، کہ تو معلوم پڑا کہ وہ صفات کا مذاکرہ کرنے ڈرتی ہے. ہم وقت لگاتے نہیں، بار بار وقت لگائیں گے. جیسے جماعت میں نکل کر نئے ساتھیوں کی ترتیب بناتے، ایک ایک چیز کو سکھانے کی، ایک ایک چیز یاد کرواتے، سکھاتے، بات کرنا سکھاتے، ایک ایک عمل سکھاتے. ایسے ہم اپنے گھر کے 5 اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم میں کیوں نہیں سکھاتے اپنی مستورات کو؟ کیوں ان کا قرآن نہیں صحیح کرتے؟ اور کیوں ان کو صفات کے مذاکرے صحیح طریقے سے نہیں کرواتے؟ کبھی ذرا سنو جا کر کہ تم جو اجتماعی تعلیم میں صفات کا مذاکرہ ذرا بتاؤ تو میرے سامنے کرو، کیسے کرتے اجتماعی مذاکرہ؟ تم معلوم پڑا نا کیا حال ہے مستورات کا ہماری. پھر بھی اللہ پاک ان کے ذریعے سے کتنا کام سارے عالم میں لے رہے ہیں. دوستو بات کرنے سے ہدایت نہیں ملتی. آپ بات سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، پوری رات بھی بات کریں گے نا، دن اثر لیں گے، بس یہاں سے نکلیں گے نا، بس سارا کا سارا اثر ختم ہو جائے گا. اسے بات کرنے سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ ہدایت تو قربانی سے ملے گی، خروج پر ملے گی، اپنے گھر، ملک، وطن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے ملے گی. یا تو صرف دل متاثر ہوگا بس، اور اپنے کاروبار میں جانے کے بعد سب بھول جائیں گے. پچھلے ہفتے جو بات ہے ہم کو یاد نہیں ہے، اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا. تو اثر جو ہوگا نا وہ اللہ کے راستے میں خروج سے ہوگا. ترقی جو ہوگی ہر اعتبار سے، دین کی بھی دنیا کی، وہ اللہ کے راستے کے خروج سے ہی ہوگی، خروج سے ترقی ہوگی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک خروج جن علاقے والوں میں، ملک والے میں موجود تھا، اللہ نے سارے عالم میں ان کے ذریعے سے دین کو زندہ کیا. ہم نے ترکی میں دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے کہ جب تک دین کی محنت تھی، ایک سطح تھی، اللہ کا فضل، سارے عالم میں دین پھیل رہا تھا. اور جب دین کی محنت چھوٹی تو کیا حال ہوا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے اوریانیت کے اڈے بن گئے، اور پوری دنیا کے عیاش لوگ آ کے عیاشی کر رہے ہیں. اوپر جہاں سے سارے عالم میں دین اسلام پھیل رہا تھا، وہاں پر یہ حال چل رہا تھا. جہاں کے ائمہ کا بھی دین پر باقی رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو عوام تو سوچتے کیا حال ہوگا. تو دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مرتد ہونے سے بچ جائے، ہماری گھر کی عورتیں مرتد ہونے سے بچ جائے، اور ہماری آنے والی نسلیں وہ اللہ کے دین پر قیامت تک کے باقی رہے، تو ہم کو خروج میں آگے بڑھنا پڑے گا. ہم کو خروج میں آگے بڑھنا پڑے گا. ورنہ بہت سارے دنیا میں راج کرنے والے، حکومت کرنے والے، دنیا کے بڑے بڑے چیزیں بنانے والے، آج ان کی نسلیں بھیک مانگ رہی ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے. اور صحابہ کی نسل سے مل کر آ رہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے مل کر آ رہے. کتنے سارے صحابہ کے اللہ نے قبروں کی زیارت کرائی وہاں پر. عقبہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، ابو شیبہ الخدری رضی اللہ عنہ، اور سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے. 22 تو صحابہ ترکی میں دفن ہیں. تو دوستو اگر ہم دین کی محنت جو سطح پر نظام الدین سے بتایا جائے گا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو خروج پر آمادہ نہیں کریں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گی. آج ہی دیکھ لو باطل نے کیسی محنت کر لی ہے، ذہنی انتظار تو آ چکا ہے.
اس لیے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے ہم اپنے حال پر رحم کھائے, اپنے گھر والوں پر رحم کھائے, مستورات کی جماعتیں بھی نکالے, مردوں کی جماعتیں بھی نکالے. اس کا بہت اچھا موقع اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا الحمدللہ. ابھی اجتماع بھی ہے اور ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ جتنے علماء کرام ہیں سب سے پہلے وہ جن کا سال نہیں لگا وہ سال کے لیے بتائے, جن کا سال لگا دوسرے سال کے لیے بتائے, جن کا دوسرا سال لگا تیسرے سال کے لیے بتائے. اس کے بعد پھر 4 ماہ والے بیرون کے لیے بتائیں گے انشاءاللہ. بتائیں, تشکیل والے کھڑے ہو جائیں. اور آپ سارے حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اتنی توجہ ہو کر بات سنی, آپ کے متوجہ رہنے پر اللہ نے بات کروائی. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہم کو تو بات بھی نہیں کرتے آتی, اللہ نے آپ کے توجہ پر سنائی, آپ نے پورا کام کیا ہے. بڑی گزارش ہے اور 5-10 منٹ بیٹھ جائیں گے. آپ کے بیٹھنے پر اللہ جس کو ہدایت دیں گے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا, اس کے ذریعے سے پتہ نہیں اللہ قیامت کتنے وہ ہدایت دیں گے. سب کا مقبول عمل کا آپ کو ثواب ملے گا. ہمارے عمل کی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہمارے ذریعے سے اللہ جس کو ہدایت دیں گے اس کے مقبول عمل کا اللہ ہم کو ثواب دیں گے قیامت تک کا. اس لیے گزارش ہے تھوڑا اور اپنی ضروریات کو حاجات کو دبا کر بیٹھے, تشکیل میں تعاون کریں, ایک دوسرے کا تشکیلی ذہن بنائے, ایک دوسرے سے پوچھے. ہمارے کھانے پر ہاتھ رکھ دینے سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں ارادہ نہیں ہو لیکن ہمارے پوچھنے سے وہ ارادہ کر لے اور اللہ کے راستے میں نکل جائے, اس کی زندگی بن جائے, اس کے گھر والوں کی زندگی بدل جائے, تو ہمارا کیا بگڑے گا دوستوں. اس لیے حضرت سے گزارش ہے کہ بھی تشکیل کا ماحول بنائیں, وہی آس پاس میں بیٹھ کے تشکیل کرے, ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کو پوچھے خیر خیریت. نہیں لکھائیں گے کوئی بات نہیں, کم سے کم تشکیل تو کریں, ایک دوسرے کا حال تو پوچھیں. پہلے علماء بتا دیں کہ جن علماء کا سال نہیں لگا ہے پہلے وہ سال کے لیے بتا دیں, اور جن کا سال لگا ہے دوسرے سال کے لیے بتائیں, جن کا دوسرا لگا وہ تیسرے کے لیے بتائیں. ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا قربت مولانا شاہد صاحب, اللہ ان کی جان مال میں خوب برکت, اللہ ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول کرے. اور بتائیں, باقی ساتھی تعاون کریں, بیٹھے رہے, باہر کا مجمع میں بیٹھے رہے, بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. بتائیں بے, اور دعا بھی کرتے رہیں. مولانا شاہد صاحب کا تیسرا سال ہے, اللہ قبول. مولانا ریحان صاحب کا بھی تیسرا سال ہے الحمدللہ. یہاں تک نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اس مرتبہ کہ جو عالم نہیں ہے نا تو وہ پہلے اپنے گھر سے عالم کی نیت کرے کہ اپنے گھر میں عالم ہو تو اس کو بھیجیں گے. اگر عالم نہیں ہے تو اپنے بچوں کو عالم بنا اور ان کو اللہ کے راستے میں سال لگواؤ. اگر ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہے عالم نہیں بنا سکتے تو مدرسے میں کسی کی کفارت اپنے ذمہ لے لو, اس کو عالم بنا اور اس کو اللہ کے راستے میں سال 2 سال 3 سال لگواؤ. کام اتنے آگے جا چکا ہے. نیتیں کریں سب کے سب انشاءاللہ اپنی اولادوں کو عالم بنائیں گے اور خروج کروائیں گے سارے عالم میں. عالم ہی اصل کام کر رہے سارے عالم کے اندر, اصل کام تو وہی کر رہے قرآن سیرت کی روشنی میں, جب بھی عرب اتنا متوجہ ہو رہا ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتا دیں کہ جن حضرات کے 3-4 ماہ لگے ہوئے ہیں, 3-4 ماہ, وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے خروج کے لیے, اوپن خرچ کے لیے اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر اپنے ناموں کو پیش کریں. ترتیب بعد میں بنائیں گے, اگر کسی سے آپ نہیں بھی نکل پائے آپ کو ثواب مل جائے گا. بتاؤ, محمد سفیان مسجد سال کے لیے ہیں ماشاءاللہ پر خوب قبول برکت. اور بتائے بھی جن کے 3-4 ماہ لگے پہلے وہ بتائے, 2 والے نہ بتائے بھی, پہلے جن کے 3-4 ماہ لگے پہلے وہ بتائے. عتیق بھائی ماشاءاللہ, مسجد کون سی؟ عبدالحی مسجد. اور بتائے ماشاءاللہ. ارے وہ کاروباری کب بنیں گے ہماری؟ چارہ بیچنے والا, پھٹانے بیچنے والا, اور یہ بیچنے والا, وہ بیچنے والا, امریکہ جا کر مؤذن امریکہ جا کر آ رہا ہے. ہم کب جائیں گے؟ نیت کریں تو اللہ لے کے جائیں گے, جیب سے نہیں جانے والے. مختار بھائی ماشاءاللہ, اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے. اوپن خرچ میں مختار بھائی, ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ پاک خوب قبول کرے. ابھی تو نوجوان لوگ کفن لے کر اللہ کے راستے میں بیرون میں چل رہے, کفن لے کر. ابھی تو بوڑھا کا سوچا, نوجوانوں کو دیکھا ہم نے کفن لے کے چل رہے. اللہ کے راستے مرنے کے جذبات ہیں. مجاہد بھائی چارہ والے ماشاءاللہ 5 ماہ بیرون کے لیے. جن کے بہت 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, وہ بھی بتا دیں. بار بار نکلنا ہے, سارے عالم کی نیت کریں گے, اللہ سارے عالم میں پہنچائیں گے. بتاؤ ماشاءاللہ, اتنے لوگ کا 4 ماہ لگا 3 بس. اور بتائیں, صابر بھائی کا نام لکھو, پین چاہیے, صابر بھائی کا نام لکھو. اور بتائیں آپ کا نام کیا؟ بیرون کے لیے نہیں, 4 ماہ کے تنقید ہوں گے انشاءاللہ بھی. پہلے بیرون کے لیے بتائیں. عالمی نبی کے عالمی امتی ہونے کا اگر درد دل میں ہے تو عالم میں جائیں گے. اگر ہم عالمی نبی کی عالم کی محنت کے اندر حصہ نہیں لگانا چاہتے تو پھر مت لکھاؤ. اور چاہتے کہ اللہ ہم کو لے کے جائے تو لکھاؤ, اللہ ضرور لے کے جائیں گے. اللہ ہمارے حاجی بدرین صاحب کو
اللہ पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमको सेहत आफियत दे। हमारी फिक्र करी, हमारी जमात चली गई, नहीं फिक्र करते नहीं जाती थी जमात कैंसिल हो चुकी थी। थोड़ी सी कोई बंदा एक फोन कर रहे हुए, थोड़ी सी फिक्र कर ले, अल्लाह पता नहीं कहाँ कैसे कैसे काम ले लेते हैं। नियतें करें, इरादे करें। अगर आपकी मस्जिद के अतराफ में कोई हो जो जा सकता, उसका भी नाम लिखाओ और साथ ही जाके उससे मुलाकात करें। 4 माह 3-4 माह लगे हुए पर रहम ये कि उनको अल्लाह के रास्ते में बैरून निकाला जाए, उनको तरगीब दी जाए, उनके लिए दुआएं की जाए। आलमी फिक्र लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मेहनत वो वहां करेंगे, मस्जिद पर जमात का हमला यहाँ बढ़ेगा उनका, कुर्बानी वो बाहर देंगे, अल्लाह उनके बस्ती को हिदायत देगा, उनकी मस्जिद पर जमात को अल्लाह हिदायत देगा। बैठे बैठे पुराने बैठे हुए उठ कर आएंगे उस मस्जिद के अंदर काम करने वाले, उसके असर देखेंगे आप। जिन पर मेहनत कर करके थक गए ना, वो भी उठ कर आएंगे। जिनके 2-4 माह लगे वो बता दे, अभी बताए माशाल्लाह, तीसरे के लिए बता दे। अगर कोई तरतीब वहां से इजाजत मिल जाए तो इंशाल्लाह तरतीब बन जाएंगे बैरून के। नहीं पानी नहीं, अभी काम का पूरा हुआ, भी बेचारे सब प्यासे बैठे हुए हैं। अब्दुल रहमान भाई माशाल्लाह, अबू बैदा मस्जिद, इम्तियाज अहमद माशाल्लाह। और बता दें, बताते रहे। अब्दुल जब्बार मस्जिद, खब्बाब बिन अलर्द। बाहर भी माशाल्लाह लोग नाम लिखा रहे, बाहर भी तशकील है, एक दूसरे से पूछते रहे जरा सा कि आपने कितने 4 माह लगे, ऐसा पूछो ना। और जब पूछ रहे तो मुझसे पूछे तुम्हारे कितने लगे हुए, तो दोनों की तशकील हो जाएंगे आपस में। उन्होंने हिकमत लगाते, पहले पूछो ताकि वो पूछे नहीं अपने से, तो आप भी पूछो वो भी पूछे, दोनों को फायदा करो। बता इसके लिए अल्लाह लिखाने वालों की, इरादा करने वालों की जान माल में खूब बरकत दे। बताते रहे माशाल्लाह। आसिफ भाई फर्नीचर वाले, देखो सफवान भाई माशाल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। बैरून की नियत की बड़े जमाने के बाद, लेट आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। और बताते रहे भाई, आप कहाँ जा रहे हैं, नाम लिखाने जा रहे हैं क्या? साथी ये साथी काली पैंट वाले, हाँ नाम लिखाने जा रहे हैं भाई। बराए मेहरबानी जाए ना, बस 5 मिनट की बात है सिर्फ, बस तश्कील में ताउन करें। आपके बैठने से नाम आ रहे, लोग अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। बताते रहे। उनका नाम क्या है, नाम भूल थे, वसीम भाई माशाल्लाह हमारा सब। और बताएं, अब इसमें नगद बता दे कौन 4 माह के लिए तैयार है। नगद आपने बात सुनी, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी की बरकत से आपको हिदायत, आपके दिल पे असर हुआ, और अब आप जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी बदलने के लिए और सारे आलम में जाने के लिए, नगद बताओ भी कौन 4-4 माह के लिए तैयार है। बताए माशाल्लाह। नगद तश्कील हमारी हो, नगद जमाते निकले मरकज से, हमारे शब गुजारी से, एक दूसरे की तश्कील करे, इरादे अज़ाइम करे। बताए कौन तैयार है नगद? जो नगद जाएगा वो अल्लाह की मदद देखेगा। अभी हमारी गाड़ी का हादसा होते थे, अल्लाह ने बचाया। ऐसा लगा किसी ने हमारी गाड़ी को उठाकर साइड में रख दिया, टायर फटा गाड़ी का, और पीछे से बहुत सारी गाड़ियां करीब से गई। उसके पहले बहन ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? 10 मिनट पहले कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। मेरी अजय उनके हाथ के पर मारा, चाची क्या बात है? बोले मैंने ऐसा ख्वाब देखा। फौरन सब मुतवज्जे हुए, 2-3 लोग सोए थे, बाकी मुतवज्जे हो गए, ड्राइवर भी मुतवज्जे हुए, और 10 मिनट के बाद एक हादसा हुआ बड़ा खतरनाक। टायर ब्लास्ट हुआ और ऊपर उठने के बाद नीचे स्लोप पर गाड़ी का हुआ। अल्लाह ने ऐसा लगा शायद कि बस गए, अल्लाह ने ऐसा लगा किसी ने उठाकर गाड़ी साइड में कर दी। और जब बाद में सबको चेक किया गया तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह की मदद बहुत आती है, वो तो अपने बड़े मना करते हैं। बताए अल्लाह की मदद को देखने तो अल्लाह के रास्ते में नगद निकले। अपनी बुरी माँ को बीमार छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकले, अपने बच्चों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकले। इसके असर अल्लाह पाक नस्लों में पैदा करेंगे। वो एक साहबी खाली रिवायत मिलती, खाली एक साहबी की बस, जो दरवाजा खोल कर गए थे। वो भी हिकमत थी उसके अंदर, कोई मसलहत थी, वरना अक्सरियत साहबा वो दरवाजा तोड़ कर गए। बात दरवाजा तोड़ कर नहीं जाने, खोल के जाओ, तरतीब बना के जाओ, ऐसा नहीं। अल्लाह का दिन सारे आलम में मिट रहा है, लोग मुर्तदात के दहाने पर पहुंचे हुए, मुर्तद हो रहे, जहन्नम में गिर रहे हैं, और हम तरतीब बना रहे हैं। नगद निकलने पर मदद देखेंगे अल्लाह की। बता इसके लिए माशाल्लाह कौन तैयार है? अब 4-4 माह के लिए बता दें, जमातें बताएं, नाम बताएं, इज्तिमा से बताएं। शकील अहमद और बता दें, लिखा कर बैठे।
बस ये आखिरी तश्कील है, भी आप हजरत बैठे रहे, बस फिर दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। 2-3 साथी और खड़े हो जाए नाम लिखने के लिए, उधर उधर पीछे कोई खड़ा हो जाए, एक कागज पर लिख ले नाम, आप भी लिख लो नाम। साथी बाहर ना जाए, साथी बाहर ना जाए प्लीज, तशरीफ रखें, थोड़ा स्पीड में लिखो। यहाँ पर कोई लिख लो ना बीच में नाम, तो वहां पर पीछे कोई लिख लो, पीछे वहां पर अनीस आप नाम लिख लो, वहां पर समीर नाम लिखो वहां पे, आप वहां पर किसी को नाम लिखवा दो। तासमिया जी, आबिद मजीद, फातिमा, बताते रहे माशाल्लाह। कौन सी? बैठे हुए, बस तश्कील खत्म हो रही, दुआ होंगी इंशाल्लाह। भी असल पगार के वक्त में जा रहे हैं सब लोग, इतने माशाल्लाह ताउन किए, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए जी। देखो लोग नाम लिखा रहे हैं आपके बैठने की बरकत से। हुज़ैफा मजीद, देखो वहां पर नाम लिख लो, उनके पास लिखा दो, आप वहां पर लिखा दो बाजू में, मतलब वो लिख रहे हैं नाम। सिद्दीक अकबर मस्जिद। और जमातों के भी अज़्म करें, सब गुजारी का इज्तिमा यहाँ से फिक्रे लेके जाना है, अब्दुल कादिर चार्जिंग लेके जाना है, मस्जिद फातुल ज़ोहरा, और हफ्ते भर मेहनत करनी है, हफ्ते भर जी। और बतलाए, एक हफ्ते का मरकज से टारगेट दिया जाता है, मशवरा होता है, अभी हल्के के मशवरे होंगे, तकाजे तकसीम होंगे, तो अब उन तकाजों को पूरा हफ्ता भर करके नगद जमात लेकर आना है हफ्ते। ये शब गुजारी का मकसद, कि शब गुजारी से, बहाना जोड़ों से, और जो हमारे मस्कदीमात के जोड़ से जमातें निकले अल्लाह के रास्ते में अंदरून बैरून की। लोग नाम लिखा रहे, लिखाते रहे। भाई तश्कील तो माशाअल्लाह उलमाए किराम के एतबार से भी हो गई है, 5 माह के एतबार से भी, चिल्ले के एतबार से भी हो गई है। अब रहा मस्तूरात का मामला, तो इसलिए दरख्वास्त है कि जो सैरोज़ा वाली अशरे में बड़े, अशरे वाले इस तरीके से चिल्ले में, एक चिल्ले वाली 2 चिल्ले में बड़े, और जैसे अभी बैरून की कारगुजारी सुने हैं, तो इस एतबार से आप लोगों को दरख्वास्त है कि मस्तूरात के भी कवायद पूरे करें, और सारे आलम में माशाल्लाह बड़े बड़े खर्चों के एतबार से निकले। और अपना अभी जो जोन का इज्तिमा है माशाल्लाह 20 है, कई 21 है, इस तरीके का इज्तिमा है, तो वहाँ से बहुत सारे ने इरादा किया, अज़ाइम किए जमातें बनाने का। तो जिनकी मुकम्मिल जमात हो गई है वो दूसरे की फिक्र करे, और जिनकी कुछ तश्कीलें बाकी है, रुक वगैरह नहीं लिए है, तो वसूल याबी करके रुक भी ले ले, ताकि मेहनत करना आसान हो। इस एतबार से फिक्र कर लेंगे इंशाअल्लाह। और आइंदा हफ्ता कोशिश करें कि हल्के के एतबार से, मस्जिद के एतबार से जमातें बना कर लेकर आए, करेंगे फिक्र इंशाअल्लाह। बाकी जो उमूर के हैं, हाजी साहब जो बतलाते हैं, मस्जिद की आबादी के एतबार से 2 माह की तश्कील है, और मस्जिद की हाजिरी है, ये सारी चीज़ें अपने हल्के में ले लें। कोई और बात है हाजी साहब? हाजी साहब, हाजी बदरीन साहब ये कह रहे हैं कि सारे हजरात से दरखास्त है कि आप हजरात क़याम के साथ यहाँ पे रहें, और क़याम भी करें, डब्बा भी मंगवा लें, और पूरा मुकम्मल शब गुजारी का इज्तिमा करेंगे इंशाअल्लाह। अजान का जवाब दे दें, दुआ पढ़ा दें कि दुआ कर लें, अजान का जवाब दे दें।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي توبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سرت وما أعلنت اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا والشفاء من كل داع وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجرني من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب اے اللہ بہت گنہگار ہے سیہکار ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ سب سے بڑا جرم سب سے بڑا گناہ اے اللہ اس محنت کو چھوڑنا ہے اس میں سستی کو تاہی کرنا ہے خروج کا نہ کرنا ہے اس جرم عظیم کو معاف فرما سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما پوری انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ سارے عالم کے اعتبار سے ہم کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما غیب سے اس کے لیے سارے انتظامات فرما ہم سب کو عافیت والی حالات طیب غیب سے پاکیزہ روزی اور پاکیزہ سورس آف انکم عطا فرما امت مسلمہ کی مغفرت فرما امت مسلمہ کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما غیر ایمان والوں کو اسلام میں داخلہ عطا فرما اے اللہ ہونے والے تمام چھوٹے بڑے جوڑ مشروع اجتماعات کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما جو ہو چکے ہو رہے ان کو بھی صفات قبولیت سے آراستہ فرما ہمارے اکابرین کے سفر کو قبول فرما اے میرے مولا کریم سارے عالم میں ہدایت کی عمومی ہواؤں کو چلا دینے کے فیصلے فرما جن جن لوگوں نے راستے میں نکلنے کے ارادے عزائم کی اندرون بیرون کے اعتبار سے سب کا نکلنا آسان فرما
جتنے لوگ تیرے راستے میں چل رہے سب کی بہترین تربیت فرما، مدد فرما، نصرت فرما، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما، اور ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ جن اعمال خیر کے کرنے سے اب راضی ہوتے ہیں ان اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال شر کے کرنے سے اب ناراض ہوتے ہیں ان اعمال شر کے کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا و آخرت کی عزت و سرخوری سربلندی ہمیں عطا فرما، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے عافیت کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا متوقع، جن کا ہم پر حق ہے، جن لوگوں نے ہم کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے، اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی تمام جائز حاجات کو، ضروریات کو، تمناؤں کو، جائز مقاصد کو پورا فرما، اور سب کو، ان کو اور ان کی نسلوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے سارے عالم کے اعتبار سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے، آپ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی فوراً جو ہے وہ اپنے جن کا وضو کر لے، جن کا وضو سنت وغیرہ پڑھ لے اور صفحے میں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔